الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات ایسی ہیں جو واضح ہیں، ان کو محکمات کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن میں سملیرٹیز تشبیہ شک میں ڈال دیتی ہیں وہ، اور ریپیٹ یا سملر کہتے ہیں ایک جیسی کو بھی نا۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ کرتے ہیں اس کو کچھ اللہ تعالیٰ کچھ دو کیٹیگریز کا ذکر کیا کہ ایک وہ ہیں جن کو فتنہ تلاش کرنا ہوتا ہے، مطلب سیدھی سیدھی بات میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہوتا ہے، اور پڑھنے میں وہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، نہ وہ عمل کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کی تعویلیں نکالتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایکسپلین کر دیا کہ نہیں جانتا کوئی بھی اس کی تعویل کو مگر اللہ۔ اور جو مضبوط والراسخون فی العلم، بڑی ہی خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ کی اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر علم اترا ہوا ہوتا ہے، جذب ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم تو ایمان لے آئے، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں اسے نصیحت پکڑتے مگر عقل والے لوگ۔ اچھا، اس کو ہم نے دیکھا تھا، تو اس میں نا ایک اور طرح سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اصل میں وزڈم جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں عقل کے کتنے ہی گھوڑے دوڑا لوں، وہ رب ہے اور میں اس کی سلیو ہوں، میرا کام ہے عمل کرنا، میں نے صرف کوشش کرنی ہے۔ اور جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا پیچھے، امنت باللہ و ملائکتہ پڑھتے پڑھتے آئے تھے نا سورہ بقرہ سے کہ میں ایمان لے آئی اللہ پر، تو میں چونکہ ایمان لے آئی ہوں تو پھر اس کے بعد اس کے ہر حکم میں کوئی مصلحت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کا ایک لفظ بھی رینڈملی ایسے ہی نہیں پلیس کیا گیا، نہ آیت کوئی ایسی کی ایسے رکھ دی گئی ہے۔ جیسے میں نے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو الحی القیوم اس آیت میں لا الہ الا، چونکہ یہ عیسائیوں کو ڈیل کرتی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو پلیس کرنے کا کیا مقصد ہے۔ تو اب اسی طرح سے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنا ہے اور اپنے اندر اتارنا۔ میں نے اس دن بڑا سوچا کہ جب آپ کی کلاس بند ہوئی نا، ایک دم سے میرے ذہن میں آ نہیں رہا تھا، اس دن میں ٹریول کر کے گئی ہوئی تھی کہ اور میں حیران ہو رہی تھی کہ متشابہات کیوں نہیں میرے ذہن میں آ رہی، کیونکہ ہم جیسی بہت ساری آیات ہیں متشابہات میں، اور جب جیسے ہی ہم ان کو شروع کرتے ہیں نا تو ہم پہلی اسٹیٹمنٹ ہی یہ دے دیتے ہیں کہ متشابہات میں سے ہے۔ جیسے پھر مجھے یاد ہے میری جو سب سے فیوریٹ آیت رہی ہے قرآن پاک میں، جس کو میں نے حفظ بھی کیا تھا، وہ آیت نور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مثال دیتے ہیں کہ مثلا نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ ایک اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو کہ ایک باقاعدہ اللہ نے کہا ایک تاکچے میں، یعنی ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس پہ اور اس پہ جب اس کے اندر زیتون کا تیل ہے، روشنی اتنی، وہ میں نے کوشش کی اس آیت کو سمجھنے کی۔ پہلے میں نے ایک دفعہ اپنی ٹیچر سے پڑھا، پھر میں نے ان کی ساری ریکارڈنگ سنی، پھر اس کے بعد میں نے اپنی دوست سے سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر ایٹ دا اینڈ میری ٹیچر نے مجھے یہ کہا، سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہیں 100% سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ جب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر نہیں کیا تو تم اس کو جتنی بھی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا لو۔ اب وہ تو ایک یہ لوگ تو وہ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ تعویلیں تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں، بہانے بنانے کو، یا مطلب میں آئی تھنک اس کا یہ مطلب، آئی تھنک اس کا وہ، تو وہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ ایک الگ وہ تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں اس آیت کو سمجھ جاؤں، کیونکہ اس میں جس چیز میں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں نا، جیسے سورہ آیت الکرسی ہو گئی، سورہ اخلاص ہو گیا، جس میں اپنے بارے میں بتاتے ہیں، تو ان کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ اپنے کریٹر کے بارے میں دیکھیں کہ وہ ہے کیسا۔ تو وہ جو آیت نور تھی وہ ایسے آتی ہے قرآن میں نا، تو وہ متشابہات میں سے ہے۔ لیکن میرا کیا کام، بس اللہ آپ نے جو کہہ دیا تو امنتو باللہ، بس ٹھیک ہے۔ اس میں نا لوگ بڑی ڈسکشنز کرتے ہوتے ہیں کہ جیسے
एक दफ़ा ऐसे ही बैठे हुए थे तो दो लोगों में डिस्कशन हो रही थी। मेरी टीचर ही पढ़ाते हुए हमें बता रही थी कि वो उनको कहने लगे कि देखें, हमें तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग कोई काम नहीं करते और तवक्कल पे बैठ जाते, तवक्कल पे तकिए रख के बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला दे देगा या अल्लाह ताला ही मुंह में नवाले डाल देगा। इस किस्म की कोई बातें वो कर रहे थे ना, तो फिर बातें करते करते वो उस पे आए कि इस बात पे आए कि आप लोग सेहत पे आए ना, कि आप अपना पूरा ख्याल रखो, आप अपने रेगुलर टेस्ट कराओ और तो सब कुछ होता है। तो फिर नादिया कहने लगी कि जी बात सिर्फ इतनी, और फिर उन्होंने हमें ये टिप दी कि जब भी आप लोगों से कोई इस किस्म की डिस्कशंस करना शुरू कर दे तो आप ये कहा करो अमनतु बिल्लाही, और उसमें आपको पता ना वो कदरी खैर रही व शर रही, कि हम अल्लाह ताला की ने अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाते हैं, जो हम ईमान मुजमल पढ़ते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये जवाब दिया अमनतु बिल्लाही, कि मैं तो अल्लाह पे ईमान रखती हूँ और मैं हर अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान रखती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी, उनके हस्बैंड की ना, मेरी जो टीचर थी उनके हस्बैंड की हमें पढ़ाते पढ़ाते ही डेथ हुई थी ना, उनको कैंसर हुआ था अचानक से डायग्नोज। तो वो कहने लगी कि जब मेरे हस्बैंड ने कैंसर डायग्नोज कराने से पहले टेस्ट कराया, तो जब उन्हें अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड कराते हुए उस डॉक्टर, अमेरिका में होती है, उस डॉक्टर ने डिटेल्स जब दी ना तो उसने बाइल डक्ट पर कोई कमेंट नहीं किया। कहती है अब उसमें ख़राबी थी, उसकी आंखों पे पर्दा पड़ गया, उसको नज़र नहीं आया, उसने बाकी सब क्लियर कर दिया और उसका कोई ज़िक्र ही नहीं किया। और हमें भी बिल्कुल समझ नहीं आई कि हमें उससे पूछें कि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट जो है बॉडी ऑर्गन, तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वो ऐसा होना था, ये कदर अल्लाह थी, उनकी डेथ होनी थी। वो फिर स्टेज लेट हो गया, लेट पता चला और उनकी डेथ हो गई। तो तवक्कल बेसिकली कहते हैं अल्लाह के नाम पर कोशिश करने को ना, कि बस अल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करनी और बस ट्रस्ट, बस ये तो अल्लाह के ज़िम्मे है। और इसमें उन्होंने ये बताया था कि देखो, हर किसी के सवाल का जवाब देना या हर किसी को सेटिस्फाई करना तुम्हारा बिजनेस नहीं है। अल्लाह ये कह रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें बेसिकली इस आयत में ये कह रहे हैं कि तुमने रासिखूना फिल इल्म बनना है, वरना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये कहा था कि तुम हर किसी को हिदायत नहीं दे सकते। तो बाज़ औक़ात बाज़ लोग बहस बराए बहस करते हैं, उनको हिदायत नहीं चाहिए होती, आपको पता चल जाता है डिफरेंस दोनों का क्या है। फिर जो अल्लाह ताला ने कहा था ना, वमा तज़क्करू इल्ला उलुल अलबाब, आपको याद होगा उलुल अलबाब का हमने रखा लिखा था मतलब साउंड माइंड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। तो जो उलुल अलबाब वाले होंगे ना, वो ये कहेंगे कि मुझे हमें अपने रब पर यकीन है, बेशक अल्लाह ताला कहे वो नूर है या वो अल्लाह ताला का हाथ या अल्लाह ताला की मुस्कुराहट, मेरा ईमान है, मुझे इस वक्त समझ नहीं आ सकती। ये जब अल्लाह ताला क़यामत वाले रोज़ मुझे बताएंगे तो उस वक्त मुझे समझ आ जाएगी। और उनका एटीट्यूड क्या होता है, जब वो जब भी उनको अल्लाह ताला आगे उलुल अलबाब की डेफिनेशन देते हैं कि उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो क्या कहते हैं, रब्बाना, आया नंबर 8, रब्बाना ए हमारे रब, ला तुज़िग़, ना तू टेढ़ा कर कुलूबना, हमारे दिल को। अच्छा, अब रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, बाद उसके जब हदायत दी तूने हमको। अच्छा, यानी अल्लाह ताला ने पीछे जगह रीज़न बताया ना क्यों वो फितना ढूंढते हैं या क्यों वो तावीलें ढूंढते हैं। अल्लाह ताला ने कहा फ़ी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, इसलिए कि उनके दिल में टेढ़ है। तो अब ये जो उलुल अलबाब है ना, ये अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, ये कहते हैं ए हमारे रब, तू टेढ़ा ना कर हमारे दिलों को, बाद उसके कि जब हदायत दी तूने हमको। अब आप पीछे पूरी स्टेजेस चढ़ते चढ़ते आए हैं ना, हमने सूरह बकरा में एक चीज़ सीखी, फिर दूसरी चीज़ सीखी, तीसरी चीज़ सीखी। तो उसके बाद ये दुआ जो है, ये हम अल्लाह ताला से ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, हमारे नफ्स का है, शैतान का है, माहौल का है। अल्लाह ताला अब तो मुझे हदायत दे चुका है ना, रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना, तो उसके बाद मेरे दिल को टेढ़ा ना करना, क्योंकि तूने बता दिया कि जिनके दिल में टेढ़ है वही फितने ढूंढते हैं और वही तावीलें ढूंढते हैं। और ये जो अल्लाह ने वर्ड यूज़ किया ना, इन सब के रूट वर्ड्स आप लिख चुकी हैं। ज़ैग़ुन का जो रूट वर्ड है वो तो वही तुज़िग़ का भी है, फिर कुलूबना, काफ लाम बा, बादा इज़ हदैतना। जो अल्लाह ने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ना इज़, इसका मीनिंग है जब, यानी वो लम्हा जब मुझे हदायत मिली,
جب تو نے مجھے ہدایت دے دی تو اس کے بعد میں زیغ میں نہ چلی جاؤں، میں ٹیڑھ میں نہ چلی جاؤں۔ وہب لنا، اور عطا کر ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، من لدن پاس کا اپنے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت۔ اب یہاں پہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے کہ مانگو اللہ سے کہ کس طرح ہدایت و رحمت مانگتے ہیں اپنے۔ یہاں پہ رحمت سے مراد ہدایت ہے کہ اللہ کے اب یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت صرف رب کے ہاتھ میں، میں نے ابھی ذکر کیا۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہدایت ایسی چیز ہے جو ہمیں بار بار چاہیے ہوتی ہے، اوور اینڈ اوور اگین۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے لیسن میں آپ لوگوں نے اپنے لیے تہیا کر لیا، میں یہ کروں گی، میں صبح اٹھیں گے آپ ایک ڈفرینٹ انسان ہوں گے۔ تو ہدایت جس طرح سے آپ رات کو کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھانے کے بعد آپ کو صبح اٹھ کے پھر ناشتے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، حالانکہ کھانا کھا کے سوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کی روح ہے نا، اس کو اس وحی کی، اللہ کے کلام کی، کیونکہ اللہ کی کمپنی میں رہ کے آئی ہے تو اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو نماز سے اور قرآن پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نہ ان سے ان ٹچ رہیں تو آپ کی روح بھوکی رہ جاتی ہے، ذکر سے ان ٹچ نہ رہیں تو آپ کی روح بھوکی رہ جاتی ہے۔ تو اب ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اوور اینڈ اوور اگین مجھے چاہیے، جہاں سے مجھے ملے، اس کلاس سے ملے، یہاں سے لے لیں، کہیں اور سے مل رہی ہے، اللہ سے مانگیں۔ ملا دن کا رحمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کہاں سے ہدایت ملے گی، بس مجھے اس کو دے دیں آپ۔ ہو سکتا ہے ابھی اس وقت میں یہاں بیٹھی آپ کو پڑھا رہی ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگلا لمحہ میرا ہدایت کا نہ ہو، نہ آپ ہدایت اون کرتی ہیں نہ میں ہدایت اون کرتی ہوں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ بارش کی طرح اس کے اوپر سے برساتے ہیں اور دلوں کے اندر راسخ کر دیتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے ایک اور چیز بھی کہ جب نا علم آ جاتا ہے نا تو پھر اور آپ لوگوں میں اپنے علم کے موتی بکھیرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بڑی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں وہ جب آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایروگنس آ جاتی ہے آپ کے اندر۔ تو اب یہ دعا آپ کو ایروگنس سے بھی بچا رہی ہے، کیونکہ مجھے تو ابھی پتہ ہے اس بات کا اور آپ کو بھی کہ میں اللہ کی ہدایت اون نہیں کرتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو جن سے میں نے بہت سیکھا بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور، ابھی وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو اس راہ پہ لے۔ بڑے بڑے علماء، جب تک آپ کا موت کا آخری لمحہ نہیں آتا آپ کو اس بات کا نہیں پتہ کہ آپ واقعی ہدایت پہ جائیں گے اللہ کے پاس یا نہیں جائیں گے۔ میرا حال ہے مجھے صحیح یاد نہیں، کوئی امام تھے، امام حنبل تھے یا امام مالک تھے جن کی وفات کا وقت تھا، تو وہ توبہ استغفار کر رہے تھے، اللہ کرے مجھے یہ واقعہ یاد آ جائے، تو شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ شیطان نے اس کے تو ساری زندگی اتنی عبادت کرتا رہا، تجھے کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی، یعنی ان کے اندر سے یہ آواز آئی نا تو ایک دم سے کہنے لگے ہٹ جا مردود، مجھے پتہ ہے تو شیطان ہے، اور جو ہے میری جب تک سانسیں چل رہی ہیں مجھے ہدایت کی ضرورت ہے اور میں اللہ سے مانگوں گا۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں نام لے کے نا، شیطان کہتا ہے امام مالک امام حنبل تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں اب بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑا، میرا علم کس دائرے میں آتا ہے، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا۔ تو آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا شیطان۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، اس لیے ہمیں بار بار اوور اینڈ اوور اگین ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں اور ہمیں اللہ سے اس کو مانگنا ہے۔ تو ہم کیا کہتے وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْکَ رحمہ، ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت دے اللہ تعالیٰ، اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ وہاب جو اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے وہ عطا کرنے کے اور یہاں پہ رحمت عطا کرنے کے معاملے میں آ رہی ہے یہ والی صفت کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو جب اس کا ورڈ آیا نا، کسی کا مائک ڈسٹارشن کر رہا ہے، فاطمہ پلیز چیک کیجیے گا۔ جب یہاں پہ از آیا نا کہ جب تو ہدایت دے دے، تو پھر اس لیے جب کبھی بھی فیل ہو نا، جیسے پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یعنی ہم جب دروس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو کتنی دفعہ تو بس اتنے لمبے 2 گھنٹے، ہمارا 2 گھنٹے کا درس ہوتا ہے جو لائیو ہوتا ہے،
اس میں اتنے لمبے لمبے پلانز بناتے ہیں، بس آج کے بعد یہ نہیں، ہاں یہ آخری ٹائم ہے، اب میں جا کے یہ کر لوں گی، اب میں وہ کر لوں گی، اٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے گھر تک پہنچتے تو دماغ سے نکل گیا ہوتا ہے۔ تو بار بار اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کرنا، جب تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی دعا کا اگلا حصہ ہے، اس کے اگلی آیت ہے، ربنا اے ہمارے رب، انا کا بے شک تو، جامع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفت ہے، جیم میم آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع کرنے والا، جو ہمارا اردو کا ہوتا ہے نا سیم وہی، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے، اناسی لوگوں کو، لیومن ایک دن کے لیے، لا ریبا فیہ نہیں کوئی شک اس میں، یعنی کس میں کوئی شک نہیں، اس دن میں، یہ پوری سٹیٹمنٹ میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو جمع کرنے والے ہیں۔ اچھا، کیا اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر لیں گے سارے لوگوں کے درمیان۔ اب اگر آپ اس کو پچھلی آیات سے جوڑیں تو وہ لوگ جو متشابہات میں پڑے ہوئے تھے، جو بہت زیادہ کوسچن ریز کرتے تھے اور دنیا میں تعویلیں یعنی ریالٹیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا، اور ساری تعویلیں جو تھی نا، جن کو ابھی دنیا میں وہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ فتنہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، یا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بنا لیا، اتنے اور زمین کو حکم دیا ایسے بچ جاؤ تو بچ گئی، کیسے ہوا، تو وہ سب کا سب ریالٹی وہ سب کی سب سامنے آ جائے گی۔ اور اس لیوں میں لا ریبا فی، لا نہیں، ریبا کوئی بھی شک فی ہی اس میں کہ وہ دن آنے والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یخلف خال فا، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اچھا، کسی کو آواز نہیں آ رہی؟ کہ آپ باقی سب لوگوں کو آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، اچھا صحیح آ رہی ہے۔ اچھا، جن کے نہیں آ رہی کائنڈلی آپ دوبارہ سے کنیکٹ ہوں، ڈسکنیکٹ ہو کے، تاکہ آپ کا کلیئر ہو جائے کنیکشن، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خرابی ہے۔ اچھا الحمدللہ آ گئی ہے اب۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا المیعاد وعدے کے یا مقررہ وقت کے۔ اچھا، اب میعاد کہتے ہیں عربی میں اپوائنٹمنٹ کو، ٹھیک ہے، یا کوئی پرومس ٹائم جو ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں یہ کام کروں گی، وہی تو وہی ہوا نا اپوائنٹمنٹ۔ تو وہ اپنے جو ٹائم دیا گیا ہے نا اپنے اپوائنٹمنٹ کا اللہ تعالیٰ کے، نہ اس سے پہلے ہوگی نہ اس سے بعد ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ضرور جمع کریں گے تمام لوگوں کو، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے اس دن۔ اصل میں ہمیں زندگی میں نا بہت کچھ قیامت پہ چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں یہ بہت ساری چیزیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ قیامت والے دن ہم دیکھ لیں گے کہ یہ، جیسے ہمارا پیارا کوئی چلا جاتا ہے تو ہمیں اسے دوبارہ ملنے کے لیے قیامت تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ متشابہات اور بہت ساری اور آگے آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ اللہ مسکرا کے دیکھے گا، یا اللہ تعالیٰ کی پنجلی کا ذکر آتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر ہمیں پروفٹس کو دیکھنے کے لیے کتنا دل کرتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، موسیٰ کو دیکھیں۔ تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں کلیئر کرنے کے لیے ہمیں یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اس طرح سے کریٹ کی ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ، اور جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے اس دن ہمیں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان میں کہہ رہے ہیں ڈونٹ وری ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، تم اپنے کام پہ دھیان دو، جو تمہیں رب کی طرف سے، تم ایک سلیو ہو، جو تمہیں رب کی طرف سے آرڈر دیا جا رہا ہے اور جو تمہیں کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں اس پر چلتے رہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں کسی کا کوئی کوسچن ان دو آیات سے ریلیٹڈ؟ نہیں تو پھر ہم اگلی آیت پہ چلیں۔ الحمدللہ، جی ان الحمدللہ۔ الذین ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، نہ ہرگز کام نہ آئے گا ان کے، اموالہم
مال ان کے، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی، من اللہ اللہ سے، من اللہ کا مطلب آپ کر لیں اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی۔ اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جس طرح البقرہ کے بارے میں ہم نے بار بار پڑھا تھا نا کہ یہ اول مدنی دور کی صورت ہے، یعنی جیسے ہی مدینہ کا دور شروع ہوا تو سٹارٹنگ ٹائم میں وہ آئی تھی، اور بدر بھی اس میں ہوئی تھی نا۔ اس کے بعد آپ سمجھے کہ اس کے بعد والا آل عمران کا دور ہے، تو یہ بھی آپ اس کو بھی ارلی دور میں کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اب کافر کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، میں پھر اس کا آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں نئے لوگوں کے لیے۔ کافارا اس کا روٹ ہے، اور کافر اس کو کہتے ہیں، بیسیکلی کافارا کہتے ہیں چھپانے کو، اور جو کسان ہوتا ہے اس کے لیے بھی عربی میں لفظ کافر یوز ہوتا ہے، کیونکہ وہ مٹی کو کھود کے اس کے اندر بیج کو چھپاتا ہے۔ تو بیسکلی کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کو جانتا ہے مگر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور اس تک اللہ کا پیغام پہنچا ہوتا ہے لیکن اس کو دل کے اندر چھپا کے رکھتا ہے، یعنی ایمان کا بیج اس کے اندر آ چکا ہے مگر اس کو دل کے اندر تک نہیں وہ پہنچنے دیتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب اس سے مراد کفروا سے مراد اگر ہم کانٹیکسٹ میں لیں تو فوری طور پہ قریش آتے ہیں۔ بے شک یہاں پہ کفروا کے متعلق مختلف ڈسکرپشنز کی ہیں جو علماء نے، میں سب آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ قریش جو تھے، مکہ کے قریش، مکہ کے لوگ، ان کی ہر گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے خود جا کے وہاں پہ آیتیں سنائی تھی، اللہ تعالیٰ کی پڑھ سنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بہت کلیئرلی دیا تھا۔ سارا کچھ سمجھنے جاننے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو آف کورس اس میں سے جو ہیں اس سے مراد قریش بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے مراد ایک اور جو یہاں پہ موجود تھے مدینہ میں لوگ، وہ یہودی تھے، اس سے مراد یہودی بھی ہیں۔ اب ہوا یہ، اس کو اس لیے ہم یہودیوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اس آیت سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرعون کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے اور آ کے انہوں نے اسلام کی دعوت شروع کی، تو وہ صرف کافروں کے لیے نہیں تھی، وہ یہودیوں کے لیے بھی تھی، عیسائیوں کے لیے بھی تھی۔ اب یہودیوں، اہل یہود جو تھے، عام پاپولیشن جو تھی، ان تک ان کی کتاب نہیں پہنچی ہوئی تھی، نہ وہ کتاب پڑھے ہوئے تھے۔ بالکل اسی طرح ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں بھی لٹریسی، قرآنک لٹریسی ریٹ میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ صرف 18% ہے۔ بہت کم لوگ قرآن کو جانتے ہیں کہ قرآن میں کہا کیا گیا ہے، وہ بس ثواب بخشنے تک یا بس پڑھنے تک یا یہ دعائیں مانگنے تک پڑھ کے، اس میں تو اب آپ پڑھنا شروع کرو تو اس میں تو ایک ایک بات آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، ایک ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے، تو وہ حکم سمجھے بغیر تلاوت کرنے کا اسی قسم کا کچھ رجحان ان میں بھی تھا، اور ان کے پاس تورا کے کہا جاتا ہے اوریجنل نسخے بھی ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور جنگ بدر ہوئی، تو ان کی کتاب میں، اور فتح بدر بھی ہوگی، ان کی کتاب میں صاف صاف یہ بات لکھی گئی تھی کہ تورا میں یہ تھا، کوڈڈ تھا کہ آخری نبی آئے گا اور کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا، اور فتح اس کو فتح ملے گی، ساتھ یہ ورڈز بھی تھے۔ اب جب فتح وہ ہوئی بدر کی ہوئی، تو اب جنرل پبلک میں نا ایک سیکنڈ کو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ بننے لگا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہی آخری نبی ہے، ہم جا کے اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن جو ان کے علماء سو تھے، علماء سو کا ورڈ آپ نے بہت سنا ہوگا، علماء اسکالر سو کہتے ہیں برے، سو گناہ کے لیے یوز ہوتا ہے نا، جو جھوٹے یا آپ کہہ لیں جو صحیح نہیں ہوتے، اسکالر غلط جو تعلیمات دیتے، تو ان کے علماء سو نے کہا کہ نہیں ابھی رکو، ابھی جلدی نہ کرو، تھوڑا ہم ویٹ کر لیتے نا، تھوڑا اور دیکھ دیتے ہیں، ایسے بہلا کے انہوں نے اپنی قوم کو کہا۔ اور دوسری طرف یہ ہوا یہ کہ خود انہوں نے یہ کیا کہ جب انہیں یہ آئیڈیا ہوا کہ اب عوام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے ہی جا رہے ہیں، تو علماء سو نے کیا کیا کہ چپکے چپکے بنو قینقاع اور بنو نذیر
یہ دو بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ کے، آپ لوگوں کو یقیناً اب ان کے نام یاد ہو چکے ہوں گے، نئے لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں، دو قبیلے وہاں پہ، دو ٹرائبس مدینہ میں سیٹل تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، تین تھے بیسکلی، سوری، ان میں سے دو کا ذکر آتا ہے، بنو قینقاع اور بنو نذیر کا، کہ ان کے 40 لوگوں کو لے کر وہ یہودی جو ہیں بڑے بڑے علماء قریش کے پاس چلے گئے، اور قریش کو جا کے یہ کہا مکہ میں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب جب بھی جب تم مسلمانوں پہ اٹیک کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اب ایک طرف تو اپنے عوام کو ایسے بہلا رہے کہہ کے کہ جلدی نہ کرو، اور دوسری طرف ساتھ جا کے قریش کے ساتھ سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ تو سو ان الذین کفروا، کافروں کو بھی کہا گیا، یعنی قریش کے کفار مکہ کو، اور ساتھ یہود کو بھی کہا گیا۔ ایک اور بات اس کے بارے میں آتی ہے، وہ یہ کہ جب فتح بدر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار میں گئے، اور انہوں نے ڈائریکٹ یہود کو خطاب کیا، اور خطاب کر کے کہا کہ اللہ کو مان لو۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ذرا چیک کریں، اللہ کو مان لو، ایسا نہ ہو کہ قریش کو جیسی سزا اللہ کی طرف سے ملی کہیں تم پر بھی نہ نازل ہو جائے، تو ابھی بھی وقت ہے، اسلمو، اپنی گردن جھکا دو۔ اب دیکھیں کہ کہیں اپنا ذکر نہیں کیا، کہیں اپنے لوگوں کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے ان کو ہرا دیا، کیا کہنے لگے، ایسا نہ ہو کہ جو سزا اللہ کی طرف سے ملی ہے تم پر بھی نازل ہو جائے۔ اس پر بنو قینقاع کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اچھا وہ قریش، وہ امی جاہل جن کو تو لڑنا ہی نہیں آتا، تم ہم سے لڑ کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ واقعات آتے ہیں کہ تب یہ آیت اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہ آئیں گے، عنہم ان کو، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی۔ اب بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ مال اور اولاد، آپ کو پتہ ہے کہ یہود بھی بہت الیٹ تھی مدینہ کی، نئے لوگوں کو میں بتا دوں کہ مدینہ میں جو یہود رہتے تھے وہ جیولرز تھے اور لوہے کا کام کرتے تھے، اور وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے اور بہت امیر لوگ تھے۔ اور قریش مکہ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ بھی ابو لہب ہو گیا، ابو سفیان ہو گئے، بڑے بڑے تاجر تھے اور بڑے امیر لوگ تھے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد ندیدہ یعنی کوئی بیٹا نہیں تھا، جبکہ ان کے قریش میں بھی ابو لہب کے بھی بیٹے تھے، اور ان سب کے بلکہ وہ ایک ہے ولید بن مغیرہ، اس کے 10 بیٹے تھے۔ تو اور وہاں پہ اس وقت مال اور اولاد، یہ دو چیزیں جو تھی نا، یہ سمبل سمجھی جاتی تھی مضبوطی کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مال اور اولاد وہ اسلام کی دشمنی میں لگا رہے ہیں، اپنے بیٹے ان کے آ کے لڑتے تھے نا، پھر مرتے تھے وہ جنگوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے یہ سب مین پاور اور ان کے سارا کا سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ من اللہ، جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یوز کریں، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور اولاد ان کی، من اللہ یعنی اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، نتھنگ، کچھ بھی کسی کام نہیں آئے گی، وَأُولَئِکَ اور وہ لوگ، ہم وہ، وقود النار آگ کا ایندھن ہے۔ میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، کہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کو ان کے نہ اولاد ان کے کام آ سکے گی، اور نہ ہی ان کی مین پاور آ سکے گی۔ جب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا مال کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب مال آتا ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہمیشہ سے یہ سائیکی چلی آ رہی ہے، اور ابھی تک ہم لوگوں کا یہی ذہن میں آتا ہے کہ جب کبھی مال کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور جب مال ہوتا ہے تو تبھی ایک بیک آف دا مائنڈ یہ چیز آ جاتی ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے تبھی تو دیا ہے نا مجھے۔ تو اگر آپ غور کریں اور آپ ہسٹریز پڑھنا شروع کریں، ابھی آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہے، جب آپ سارے پروفٹس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ پروفٹ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دولت کے حساب سے بڑے ہی ویل آف ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، قارون کو لے لیں، حامان کو، ابھی فرعون کی اللہ تعالیٰ آگے مثال دے رہے ہیں، جس پروفٹ کو آپ دیکھ لیں ان کے مقابلے میں جو بھی آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو چوزن ونز ہیں، ہم بڑے ویل آف ہیں، تبھی اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ تو یہ بیچارے غریب لوگ ان پروفٹس پہ ایمان لاتے ہیں، تو اگر یہ دنیا میں بڑے امیر ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس فلسفی کو
क्रॉस करके कह रहे हैं कि लन तुगनिया अनहुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम, कि अगर तुम अल्लाह ताला से कुफ्र करते हो तो ये माल और ये औलाद तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी, और बल्कि क्या होगा, तुम लोग तो आग का ईंधन पड़ेंगे। वकूद कहते हैं वो लकड़ी जो ईंधन का काम करती है। ठीक है, सारी लकड़ियाँ तो आप नहीं जला सकते ना, बाज़ लकड़ियों के अंदर बड़ा पानी होता है। तो ये जो बड़ी अच्छी होती है ईंधन, उसके लिए, ईंधन के लिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि देखो प्रैक्टिकली तुम भी माल और औलाद को पाकर समझते हो कि तुमसे अल्लाह राज़ी है, और अचानक से दुआओं में कमी आती जाती है, दुआओं के दौरानिए में कमी आती जाती है। अल्लाह ताला से कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रा गौर करें ना, जब हम पे कोई आजमाइश आती है या हम पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम कितनी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला के आगे खड़े रहते। तो वही बात कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसको भी क्रॉस कर दिया कि माल और औलाद को पा के ये मत समझना कि अल्लाह तुमसे राज़ी है, या ये किसी चीज़ का कोई सिम्टम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के मुकाबले में जो लोग खड़े होते हैं वो बेसिकली वेल ऑफ होते हैं, और एंड में ये लोग, अब ये जो अल्लाह ने कहा ना आग का ईंधन है, अल्लाह ताला ने एक और जगह भी कहा है कि डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो जैसे जैसे और आपको शायद इस बात का पता हो कि इंसान की जो बॉडी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें ना फास्फोरस होती है जो कि आग को भड़काती है। तो जैसे ही आग में डाला जाएगा ना तो वो और भड़केगी, और भड़के ईंधन, वहाँ कोई लकड़ी वकड़ी नहीं लाने, इंसान ही ईंधन होंगे। समझ रहे हैं आप लोग कि फ्यूल, जो जैसे गाड़ी फ्यूल से चलती है ऐसे वो आग का जो फ्यूल होगा ना वो इंसान होंगे। अच्छा, अब ये अगर आप इन आयात का सीक्वेंस देखें ना तो अल्लाह ताला एक आयत नाजिल करते, एक धमकी वाली आयत होती है वो, उसके बाद आपके पास एक एग्जाम्पल आ जाती है, फिर धमकी वाली आयत और फिर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया, वार्निंग दी, अब उसके बाद अल्लाह ताला एग्जाम्पल दे रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कदा अभी आली फ़िरऔना, मानिद हालत फ़िरऔन के। अब एग्जाम्पल कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल कदा अभी, देख लो तुम, का मानद दा अभी, हालत के आली फ़िरऔन को, फ़िरऔन की आल को। अब आले फ़िरऔन से मुराद यहाँ पे क्या है? आल में फ़िरऔन की तो कोई ऐसा औलादें नहीं थी, लेकिन जिनका कोई बहुत ज़्यादा ज़िक्र आता है, लेकिन उसकी कैबिनेट का और उसके सपोर्टर्स का बहुत ज़िक्र आता है। 2 लोगों का तो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया, एक कारून और दूसरा हामान। हालाँकि कारून जो था बनी इसराइल में से था, उस टाइम के मुसलमानों में से था, लेकिन वो फ़िरौन का बहुत क्लोज़ था क्योंकि ही वाज़ वेरी रिच। और हामान का ज़िक्र आता है जो उसका वज़ीर तामीरात था, जो बिल्डिंग्स बनाया करता था। तो ये इसके राइट हैंड था हामाना। तो उसमें यहाँ पे आले फ़िरौन से मुराद जितनी भी उसकी फ़ैमिली, दोस्त, अहबाब और सपोर्टर्स सब के सब आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे वार्न करके कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो आते हैं ना ये आले फ़िरौन से मिलती हैं। सोचो, अब अगर इसको यहूदियों के लिए लिया जाए तो अल्लाह ताला कह रहे सोचो तो सही, खुद को मूसा से मिलाते हो और हरकतें तुम फ़िरौन वाली करते हो। तो होता क्या है, जब कोई फ़िरौन के पास किस चीज़ की कमी थी? अगर मैं कभी गौर करना शुरू करूँ तो नमरूद का मुझे नहीं पता, नमरूद के बारे में सुना है कि वो पूरी दुनिया का मालिक था। पूरी दुनिया से मुराद है कि बेस मेन काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स का था। लेकिन उसके बारे में इतना हिस्ट्री आपको प्रूफ नहीं देती क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है उसकी। लेकिन जो फ़िरौन था वो एक, जिसको लगता है ना बेताज बादशाह, उसको अगर आप पढ़ना शुरू करें ना, जैसे हमारे दौर में तो कोई बादशाह कोई भी गलत काम करे तो अवाम उठ जाती है, मीडिया उठ जाता है और चीज़ें, लेकिन वो न्यू बॉर्न्स को ज़िबा करता था। हर नया बच्चा पैदा होने वाला बनी इसराइल का वो ज़िबा करता था, इसके बावजूद सारे उसके गुलाम थे। कोई प्रोटेस्ट नहीं होता था। इससे उसकी पावर का अंदाज़ा लगाएं। और उसके मालो दौलत का उसके ताज, अभी भी जो डिस्कवरीज होती हैं कभी भी उस फ़िरौन के ज़माने की, पर तो वो जो सारी डेड बॉडीज़ होती हैं वो ज़ेवर में लदी फदी हुई होती हैं। और आर्किटेक्चर में और आर्ट में जो वो ज़ेवर और इस तरह की और पेंटिंग्स, इस किस्म की चीज़ों में ये बहुत थे। जादू भी आर्ट है ना। फ़िरौन की कौम बड़ी एक्सपर्ट थी। तो अब उनके पास क्या नहीं था। इवन स्टेटमेंट आती है फ़िरौन की, ए हामान जाओ जाके एक ऊंची सी इमारत बनाओ जिसके जो जाके आसमान को छू जाए, ज़रा मैं भी तो चढ़ के देखूं कि मूसा का रब कहाँ रहता है या मूसा का रब कैसे है, कुछ इस किस्म की वो आयत है। तो वो इतना ऐसा बादशाह, इतना मालो दौलत वाला,
اور پھر اللہ نے کہا والذین، اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی فرعون سے پہلے جن جن قوموں کا ذکر آتا ہے جن پہ عذاب نازل ہوا، عاد تھے، سمود تھے، مدین والے تھے، پتہ نہیں ان میں سے کون کون سے، آئی تھنک موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ ہی آئے تھے، یہ ان سے پہلے ہی تھے، والذین من لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے گناہ کیا کیا تھا، جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے تھے اس کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو پھر ان کو کیا ان کا نتیجہ ہوا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فَأَخَذَ کہتے ہیں پکڑنے کو، فا تو ہم ان کو، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تو پکڑ لیا ان کو، اللہ نے، کیوں پکڑا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس آیت کے اس حصے سے مجھے اتنا خوف آتا ہے، جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لینا۔ یہ آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ آپ کے گناہوں پہ آپ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور وہ ایک اور وہی میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، مولانا مودودی کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ غلطیاں بھانج نہیں ہوتی، وہاں کی زندگی میں آپ کے سامنے آپ کے گناہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ کبھی گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے اس کا اقرار کیا جائے، اس پہ شرمندہ ہوا جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھو تمہارے سامنے کھلی اگزامپل ہے فرعون کی، اور جو وہ لوگ جو فرعون سے پہلے تھے انہوں نے جب ہماری آیات کو جھٹلایا تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتھارٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں عقاب، عقب کہتے ہیں بیک کو، ایڑی کے لیے بھی آتا ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا، جو میں نے آپ سے کہا نا غلطیاں بھانج نہیں ہوتی، اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اچانک سے، تو وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اگلی آیت پہ کرا دوں۔ جی سنم، جی کرا میں کہتی تھی کہ وہ جو ہم نے بھی وہ 10th آیت میں پڑھا نا وقود، مجھے وہ یاد آیا تھا جب ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں 24 آیت جو آپ پورا بتا رہی تھی، تو یہ ہاں ورڈ ہم نے پہلے بھی وقود پڑھا تھا۔ جزاک اللہ خیر، اچھا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ سنم، جی جی عقاب کا آپ نے کیا مطلب بتایا تھا؟ سزا دینے والا، اور کیا بتایا تھا؟ ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا عقبہ کہتے ہیں نا اس کو، ایڑی کو، بیسیکلی بیک کو، بیک والی سائڈ، اچھا اردو میں بھی نہیں آتا نا اسے بیک۔ عقب سے، عقب سے اس کے عقب پہ، تو ایسا نہیں ہوتا بچے بھی کبھی کوئی غلطی، میں نے ایک دفعہ پہلے ایکسپلین کیا بھائی یہ والا ورڈ، جب بچے بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو پیچھے سے ٹھا کر کے تھپڑ لگتا ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، تو یوں کر کے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ تو واللہ شدید العقاب یعنی اللہ تعالیٰ پکڑنے والے ہیں گناہوں کی وجہ سے اور پھر سزا دینے والے ہیں۔ اور اس کا روٹ ورڈ انقاب بھی ہوگا۔ جی بالکل۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ اور کسی ورڈ کا کسی نے پوچھنا ہے تو بتا دیں۔ میعاد کا کیا ہوگا، آپ پھر سے بتا ہاں دیں میں گے؟ بتاتی ہوں آپ کو، یخلف المیعاد، ہاں میعاد کہتے ہیں یہ جو آپ نے اردو کا ورڈ پڑھا ہے نا وعدہ، واو عین دال، یہ اسی سے ہے۔ لا یخلف المیعاد یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے اگینسٹ نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے نا اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نہیں جاتے۔ آپ لوگ کو اس کو کنفرم ذرا کر لوں، ہاں واو عین دال یہ وعدے سے ہی ہے، میعاد، واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مقررہ وقت جو میعاد اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ہمارا اردو میں بھی یہ ورڈ مقررہ میعاد کے اندر اندر تم یہ کام کر لو، سنا ہوگا آپ نے۔ تو یہ وہ ہے کہ اللہ جی تعالیٰ نے جو جزاک اللہ۔ اپنا ٹائم فکس کیا ہوا ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ کسی کا ان آیات میں سے اور میں نے کوئی اگر روٹ ورڈ مس کیا ہو تو پلیز پیچھے سے دیکھ لیجیے، پھر میں اگلی آیت کرا دوں۔ جی سنم، وقودو کا بھی بتا دیں پلیز۔ میرا حال اس کا واؤ کاف دال ہی ہے۔ جی واقع کہتے ہیں نا اس لکڑی کو جو بھڑکتی ہے آگ میں،
لن تغنیہ کا بھی دیکھ لیں غین نون یا، اسی سے ہے نا غنی وہ ہوتا ہے نا، غنی جو بے نیاز ہوتا ہے، جس کے پاس لوڈیڈ ہوتا ہے، جس کے پاس کافی کچھ ہوتا ہے. عثمان غنی کا اسی سے غنی لقب تھا. تو یہ اسی میں ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے لن تغنی یا نہیں تمہارے وہ کام آنے لگا. ثنا جی جی بتائیے، آواز کٹ کی، کون بولا تھا؟ ثنا غنی کا مطلب دینے والا نہیں ہوتا؟ نہیں نہیں، غنی ہاں، غنی کا نہیں، غنی کا مطلب بیسکلی تغنی، جیسے کہتے ہیں نا، اس کو آپ یوں سمجھو فاطمہ کہ جیسے دو تین میننگز اس کے آتے ہیں. جیسے کوئی بندہ ہے جو جس کے پاس بہت مال و دولت ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا رچ آپ نے بتایا تھا. اسٹائل ہی فرق ہوتا ہے اس کا نا. جب وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا اس کا ایک بے نیازی سی پائی جاتی ہے. اس کو کام کسی سے کوئی نہیں ہوتا، لینا دینا اس کو کسی سے کوئی فیورز نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ وہ خود اتنا غنی ہوتا ہے، ریچ ہوتا ہے. تو اس سے یہ دونوں میننگز اس میں ملے جلے آتے ہیں کہ پیسے والا بھی کہہ سکتی ہو آپ اس کو. عثمان غنی چونکہ ہی واز ویری ریچ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں آتی ہیں تو آپ کے اندر بے نیازی بھی آ جاتی ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ علق میں ارآہ استغنی، کہ کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے جو حق کو جھٹلاتا ہے کیونکہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے. وہ یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، اپنے آپ کو وہ ویری سیٹلڈ دیکھتا ہے. تو لیکن یہاں پہ تو نہیں ہے، پھر مال اور دولت ہی آپ کے کام آتے ہیں، پھر اسی سے پھر یہ والا کہ لن تغنی ہرگز کام نہ آئیں گے. سنم تو جی اس جی، آیتوں میں پھر مینس کہ جو ہمارے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوئی نا. آزمائش اس کو نہیں کہیں گے ایمن، اس کو نعمت کہیں گے. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ مصیبت پر صبر بہت آسان ہوتا ہے، نعمت پر صبر بہت مشکل ہوتا ہے. شاید آپ صحیح کہہ رہی ہو، آزمائش کو اگر آپ انگلش میں کہہ لو ٹیسٹ، تو شاید آزمائش سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے نا. تو آپ یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر دیا ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور کسی مصیبت زدہ کا سوچ لو کہ اس کی جگہ مجھے کر دیتا، اس گھر میں مجھے پیدا کر دیتا، یا اس پرابلم میں مجھے ڈال دیتا، یا اس کو کیا فرق، ایک سیکنڈ میں آسمان سے زمین پہ لاتے ہوئے کیا فرق پڑتا ہے. تو میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان پہ بہت زیادہ شکر ادا کروں. جیسے اس میں ہمیں سلیمان علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ بہت ہیلپ کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی. تو ان کے وہ دنیا کے سب سے دولت مند کہہ لو آپ، یا پاورفل انسان تھے نا. تو وہ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک ہمیں ٹپ یہ دے دی تھی کہ تاکہ وہ یہ چیک کر سکے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو آپ نے نعمتوں کا شکر زبان سے، جیسے کبھی کبھار کوئی شکوہ کر رہا ہو تو میں کہتی ہوں شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. ہاں نہیں شکر تو ہم بہت ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر زبان سے تو ایک تب ہوگا جب آپ بے شک لوگوں کے سامنے بھی کریں، آپ اپنے اور اللہ کے سامنے اکیلے میں بھی کریں، لیکن شکر آپ کے ایک ایک ایٹیٹیوڈ میں جھلکتا ہے. آپ کتنے بے نیاز ہیں ان ساری چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. آپ کتنا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ سمجھتے ہیں، آپ ان کو کتنی اللہ کی نعمت سمجھ کے سوچ سمجھ کے اس کو خرچ کرتے ہیں، اسراف سے بچتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، مجھے اس کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. وہ چاہے تو مجھ سے 1 منٹ میں لے لے. صحت کو آپ کس طرح یوز کرتے ہیں، ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں آپ، اور کتنی اپنی جان لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ سب بھی نعمت ہے نا. ہمیں تو وہ 1 سیکنڈ میں اس کی سب سے بڑی نعمت تو صحت ہے، پھر عمر، پھر جوانی. کتنی آپ اللہ تعالیٰ کے وہ کوسچنز آپ کو یاد ہے نا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں استعمال کی. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. تو اگر ہم ان سب کو اللہ کے راستے میں وقف کریں گے تو وہی ہمارے لیے بڑے بڑے امیر صحابہ تھے، بڑے بڑے رچ گزرے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے مثال، لیکن ان کی زندگی کس طرح سے گزری اس کو
دیکھنا ضروری ہے. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے کہ وہ پہلے تو حالات اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد تو جب فتح مکہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے سادہ زندگی سے ہٹ کے کوئی زندگی منتخب نہیں کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے، اور جب ان کے ساتھ ساتھیوں نے بہانے سے قمیض اتروائی کہ گندی ہو گئی ہے اور پھر کہ دھو کے دیں گے تو کہتے میرا کرتا کا ہے، تو نے کہا یہ پہن لیں. پھر بولے کہ یا امیر المومنین آپ اب اس حالت میں مسجد اقصیٰ کی چابی لینے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام کا فخر اس کا لباس نہیں ہے، اس کی تعلیمات ہیں. تو پھر جب وہاں گئے تو آگے جو تھے وہاں کے پادری، انہوں نے ان کے پیوند گنے کہ 36 یا 33 ہونے تھے جو بندہ نے آ کے لینی تھی. تو یہ اس لیے نا جو آپ جو جتنی بھی نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ کا انعام دے کے ان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ان کو استعمال کریں، لیکن محتاط طریقے سے. اچھا جی، ہمارا حال ہے 10:03 ہو گئے. مجھے بتائیے اگلی آیت کرا لوں یا کل کریں اس کو، کیونکہ کلاس لیٹ شروع ہوئی تھی، گھنٹہ بھی نہیں ہوا. آپ بتا دیجیے. جی کروا دیں، اگر یا آپ کے پھر پاس ٹائم ہے تو آپ کرا دیں. ہاں بہت چھوٹی سی آیت ہے، 1 سیکنڈ میں. جی کرا دیں. ہاں کروا دیں سن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی کا آگے سیکول ہے نا کہ فَحَزَمَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. اس کو پلیز انسرکل کر لیجیے کیونکہ میں نے اس کو بہت بڑا کیا ہوا ہے، اپنے دل میں بہت کیا ہوا ہے کہ پکڑ لیا اللہ نے ان کو گناہوں کی سبب. واللہ شدید العقاب کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجیے للذین، ان لوگوں کے لیے. ایک اور میسج ہے ان کے لیے. میں نے بتایا نا ایک مثال اور ایک میسج. اب فرعون کی مثال ختم ہوئی، اب پھر دھمکی، اب پھر وارننگ آ گئی. کل للذین، کہہ دیجیے للذین، ان لوگوں کے لیے کافروا جنہوں نے کفر کیا. ستغلبون، اب یہ سا کا میننگ یوز ہوتا ہے سا اور سوفا، یہ دو میننگز یوز ہوتے ہیں نیئر فیوچر کے لیے کہ عنقریب ایسا ہونے والا ہے. سا سین اور اس کے اوپر زبر، اور صوفہ پورا ورڈ. لیکن صوفہ کا میننگ ہوتا ہے کچھ دیر بعد ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سا کا میننگ ہوتا ہے کہ فوراً، انسٹنٹلی، کہ ابھی بس ہونے ہی والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. اس کا روٹ ورڈ ہے غین لام با، غالب آنا، جو ہمارا اردو کا ورڈ نہیں ہوتا غالبہ، کسی پر غالب آ جانا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کل الذین کفروا ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. اور واقعی بدر ہوئی، مغلوب ہو گئے قریش. اچھا اس کے بعد بنو قریظہ، بنو نذیر، سارے کے سارے ایک ایک کر کے وہاں سے نکال دیے گئے. پھر اس کے بعد احزاب ہوئی، پھر فتح، احزاب کے بعد یہ لوگ نکلے تھے، پھر فتح مکہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو سا کا ورڈ یوز کیا نا، تو ان قریب پھر اللہ یہ اس کی خوشخبری، ایک وہ تھی، پریڈکشن تھی ایک، یا گڈ نیوز تھی مسلمانوں کے لیے کہ ستغلبون. اب اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. اچھا مغلوب وہ ہوتا ہے جس کے اوپر دوسرا غالب آ جائے یا جس کو دوسرا ہرا دے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. وتحشرون، مغلوب کا ورڈ کسی کے لیے نیا تو نہیں ہے؟ میں کوئی اور اس کا میننگ دیکھوں آلٹرنیٹ. میرے لیے نیا ہے. ویسے سمپل ہے لیکن کسی نے پوچھا ہے اس کا سنم کس کی کیا اچھا میننگ ہے. اچھا ستغلبون، میں دوبارہ بتاتی تھی. غلبہ، غین لام با، اس کا روٹ ورڈ ہے. غلبہ کہتے ہیں کسی پر غالب آ جانا. جیسے دو لوگ اپنے ذہن میں ایک کشتی، سب سے پہلے فائٹ لے آئیں، ٹھیک ہے، دو لوگ ریسلنگ ہو رہی ہے، ایک نے دوسرے کو ہرا دیا. تو وہ کیا ہوا، جس نے ہرایا نا وہ مغلوب ہو گیا، اور جو جیت گیا وہ غالب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ عنقریب تم ہرا دیے جاؤ گے، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. سمجھ آ گئی؟ اچھا. وَتُحْشَرُونَ، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تحشرون کا ورڈ ہے ہا شین را، حشر، میدان حشر کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے، جس دن سب کو قیامت والے روز اکٹھا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ
اسی سے یہاں پہ اگٹھے کرنے کی مراد لے کے جا رہے ہیں نا کہ وَتُحْشَرُونَ اور تم اگٹھے کیے جاؤ گے اِلیٰ جہنم، جہنم کی طرف. یعنی ایک تو دنیا میں بھی تم پر مسلمان غالب آئیں گے، اور اس کے بعد قیامت والے روز بھی تم جہنم کے لیے اگٹھے کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف اگٹھے کیے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. بئسا بہت برا، پیچھے بھی اس کا ذکر کئی دفعہ آ چکا ہے. با عین حمزہ سین اس کا روٹ وقت ہے. بئس کہتے ہیں انتہائی بری چیز کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کمنٹ کریں جہنم پہ. اور پھر اللہ نے ورڈ یوز کیا المیہاد. میہاد کہتے ہیں میم ہا دال، ماں کی گود کے لیے بھی مہد کا ورڈ آتا ہے، اور مہد کا ورڈ بستر کے لیے بھی آتا ہے، زمین کے لیے بھی آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فائنل تمہارا ڈیسٹینیشن ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ بہت ہی برا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ جہنم ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سارے یہودیوں کو جو عیسائی اسلام نہیں لائے، جو کافر ہیں، ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المیعاد اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور یہ آیات کانٹیکس سے ہٹ کے بھی دیکھیں، یہ مجھ پہ اور آپ پہ بھی نازل ہو رہی ہیں. جیسے ہم نے ہر آیت میں اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے. میں نے اور آپ نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ نہ میرے کام میرا وہ مال جس کو اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہوں، اور نہ وہ اولاد آئے گی اگر میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے تیار نہ کیا، یا اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں میں نے ان کی پرورش نہ کی، تو وہ میرے کسی کام پہ نہیں آئیں گے. آپا کہتی ہے نا، میری جو ٹیچر ہے کہتی ہیں کہ یہ کہنا کہ ہائے تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی، تم بھی میری ایسی خدمت کرو گے نا جیسے میں تمہاری کرتی ہوں، جیسے میں تمہارا خیال رکھتی ہوں، یا تم ایسے تو نہیں اس قسم کی باتیں بچوں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ان کو صرف اللہ دکھا دو، اللہ تعالیٰ ان کو خود ماں اور باپ دکھا دے گا. اللہ اپنا ذکر کرتے ہیں، رسول کا کرتے ہیں، اور پھر ماں اور باپ کو لے آتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بچہ ہوگا، پہچاننے والا بچہ ہوگا، تو وہ زندگی میں سب سے امپورٹنس ماں باپ کو دے گا. تو ہاں جو کافر ہیں تو نہ ان کی مال اور نہ اولاد. اس کو آج کے دور میں بھی لے لیں، آج کے دور میں بھی کافر یا جو مسلمانوں کو جان بوجھ کے مسلمانوں کو تباہ و برباد ظلم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ ان کے لیے بھی دی ہے. لن تغنی عنہم، تم کتنے جہاز بنا لو، جہاز تمہارے، فضائیں تو اللہ کی ہیں، نہ تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہاری اولاد آئے گی، اور اینڈ میں تم آگ کے ساتھی ہوگے. بالکل آل فرعون کی طرح. کیا تم اس سے زیادہ پاورفل ہو؟ یا وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے، عاد کتنے اسٹرانگ تھے، سمود پتھروں میں گھر بنایا کرتے تھے. اللہ کی آیات کو جب جھٹلایا انہوں نے تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف اکٹھے کریں گے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ربنا لا تجعلنا منہم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت